الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اسلام کا پہلا مہینہ ماہ محرم پورا ہو گیا، ماہ سفر شروع ہو گیا، 6-7 دن اس کے گزرے ہیں۔ آج ماہ سفر کی 7 تاریخ ہے۔ جس طرح لوگوں میں ماہ محرم کے تعلق سے کچھ غلط خیالات، توہمات اور غلط عقیدے دلوں میں جمے ہوئے ہیں، اسی طرح ماہ سفر کے سلسلے میں بھی عجیب و غریب خیالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ بعض لوگ اس کو، ان کاموں کو، ان بدعات کو، رسومات کو عبادت سمجھ کر کے کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایک رواج، ایک چلا ہوا پرانا طریقہ سمجھ کر کے کرتے ہیں، اور بعض لوگ لوگوں کا دیکھا دیکھی کرتے ہیں کہ سامنے والے نے کیا ہے ہم بھی ایسے ہی کریں گے، ہمارے فلاں رشتہ دار نے اس مہینے میں فلاں کام کیا یا فلاں کام کو ترک کیا
تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ اس طرح لوگوں کے اندر ماہ سفر کے تعلق سے، اس مہینے کے حوالے سے بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ یہ مہینہ کوئی ایسا نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ عرب، جیسا کہ میں نے آپ کو ماہ محرم کے شروع کے بیانات میں بتایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، بلکہ اس سے پہلے سے ہی 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ عرب ان مہینوں میں جنگ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا ناپسند کیا کرتے تھے، کیونکہ پچھلی شریعتوں میں اللہ پاک کی طرف سے باضابطہ آرڈر دیا گیا تھا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، قابل احترام ہیں، ان مہینوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو۔ ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، اور اسی طریقے سے رجب کا مہینہ، ان 4 مہینوں میں لوگ طوعاً یا کرہن، یعنی اللہ کا حکم مانتے ہوئے خوش دلی سے یا پھر زبردستی رک جایا کرتے تھے۔ لڑائیاں جھگڑے جتنے بھی ہوتے ان 4 مہینوں میں نہیں کیا کرتے، بلکہ جنگ لڑتے لڑتے یہ مہینے اگر شروع ہو جاتے تو جھگڑے کو، جنگ کو روک دیتے تھے، اور بعض دفعہ رکتے بھی نہیں تھے، آگے بڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ابھی یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ ابھی آیا نہیں ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے، محرم بعد میں آئے گا اس سال۔ اس طرح رد و بدل کر لیا کرتے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کے اندر احترام موجود تھا۔ اب چونکہ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، تو یہ مہینے جیسے ہی ختم ہوتے، 3 مہینے تو مسلسل ہیں، لگاتار ہیں۔ ذی قعدہ کا مہینہ جو کہ شوال کے بعد میں آتا ہے، اور ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے بعد سال پورا ہو جاتا ہے، نیا سال شروع ہو جاتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے۔ تو 3 مہینے لڑائیاں جھگڑے ان تمام چیزوں سے عرب کے کفار اور مشرکین رکے ہوئے ہوتے تھے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا، سفر کا مہینہ داخل ہوتا، اب کوئی لڑنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو کوئی کسی کا مال لوٹنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس طرح لوگ اپنے گھروں سے نکلتے، جس کے من میں جو آیا وہ کیا کرتے تھے۔ انفرادی طور پر یا اجتماعی شکل میں چند آدمی مل کر کے، گروپ بنا کر کے کسی سے لڑنے جاتے یا کسی کا مال چرانے جاتے، ڈکیتی ڈالنے کے لیے جاتے تھے۔ تو اس مہینے میں اکثر کیا ہوتا تھا، قتل و قتال ہوا کرتا تھا،
اور لوگ بہت سارے مر جاتے تھے اور گھر کے گھر کنگال ہو جاتے تھے، خالی ہو جاتے تھے۔ اب خالی ہونے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صفر۔ اور یہ صفر کون سے لفظ سے بنا ہے؟ سفر سے بنا ہے۔ اس لیے محرم کے بعد والے مہینے کا نام عرب والوں نے کیا رکھا؟ سفر کا مہینہ، یعنی ایسا مہینہ جو کہ خالی کرنے والا مہینہ۔ گھر میں سے افراد بھی خالی ہو گئے، سب نکل پڑے، جنگ میں لڑنے کے لیے چلے گئے، کسی کا انتقال ہی ہو گیا، کوئی مر ہی گیا، کسی کا مال ہی لٹ گیا اور اس کا گھر کنگال ہو گیا، خالی ہو گیا۔ اس طرح لوگ سفر اس مہینے کو کہا کرتے تھے، سفر کا مہینہ، خالی کا مہینہ۔ اور یہ ایک زمانے سے عرب کے لوگوں میں مشہور چلا ہوا آتا تھا، یہ بات ان کے درمیان بہت زیادہ مشہور تھی کہ یہ سفر کا مہینہ خالی مہینہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے، اپنے مبارک ارشاد کے ذریعے بتا دیا، ولا سفرا۔ اور بھی عرب کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں۔ لوگوں کے اندر عقیدہ کیا تھا؟ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے گی۔ ان کے اندر یہ عقیدہ تھا، ان کا ایک گمان تھا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگے گی، خود بخود لگ جائے گی، آٹومیٹک بیماری لگ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدویٰ، کوئی بیماری بذاتی ہی، خود بخود کسی دوسرے کو نہیں لگتی۔ انگریزی میں بولتے ہیں نا کنٹاگیس، بڑا بھاری لفظ ہے، متعدی بولتے ہیں اس کو عربی زبان میں۔ ایک کی بیماری کا دوسرے کو لگ جانا، کنٹاگیس، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو صحابہ میں سے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو اونٹ ہیں ان کو کھجلی کی بیماری ہے، اگر ان اونٹوں کے ساتھ تندرست اونٹوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو کھجلی کی بیماری ان تندرست اونٹوں کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، یہ جو تندرست اونٹ ہیں ان کو بیماری لگی ہے کھجلی والے اونٹوں سے، اب بتاؤ کہ جن اونٹوں کو کھجلی پہلے سے ہے ان کو کھجلی کہاں سے آئی؟ یہ جو دوسرے اونٹ ہیں تندرست، ان کو کھجلی کی بیماری کھجلی والے اونٹوں سے لگے گی، ٹھیک ہے، جن اونٹوں میں پہلے سے کھجلی کی بیماری ہے وہ بیماری کہاں سے آئی بتاؤ؟ اب کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے والے اونٹوں کو کھجلی کی بیماری جو آئی ہے وہ دوسرے کسی اونٹ سے نہیں آئی بلکہ اللہ نے بھیجی ہے۔ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا یہ تھا کہ دیکھو، کوئی بیماری خود بخود ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی ہے، کوئی بیماری خود بخود آپ سے ان کو، ان سے ان کو نہیں لگتی، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ مطلب کیا؟ بیماری کسی کو لگے گی اللہ کی اجازت سے لگے گی، بیماری کسی کی ختم ہوگی اللہ کی اجازت سے ختم ہوگی۔ اگر ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی
تو ساری دنیا والوں کو لگنا چاہیے. چائنا میں بیماری آئی ہے, ساری دنیا میں پھیلی, تو کیا سب لوگوں کو یہ بیماری آئی؟ کیا نہیں آئی. کچھ لوگوں کو آئی, کچھ کو نہیں آئی. بہت سے لوگ گھر میں بیٹھے رہے, بہت سے لوگ گھر میں بیٹھے رہے, 6 مہینے تک گھر سے باہر نہیں نکلے, مسجد کا دروازہ تک بھی نہیں دیکھا. کیوں؟ کورونا وائرس ہے. مسجد جائیں گے, نعوذ باللہ کورونا آ جائے گا. بازار جائیں گے تو کورونا نہیں آئے گا. خریدنے کے لیے جائیں گے مارکیٹ میں تو کورونا نہیں آئے گا. اپنا کاروبار, بیوپار, بزنس کرنے جانا ہے, بینک سے پیسہ ڈرا کرنے کے لیے جانا ہے, کورونا نہیں آئے گا. مسجد میں جائیں گے تو کورونا آ جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ خیال کر کے بہت سے لوگ گھر پر ہی رہے, اور بہت سے لوگ مسجد کو آتے رہے, نماز پڑھتے رہے, جاتے رہے. نمازیوں کو تو کوئی کورونا آیا نہیں, جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں, بستر پر آرام سے ہے, ان کو لگ گیا. تو ان کو بیماری کہاں سے آئی؟ وہ اللہ نے بھیجی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا عدوا, کوئی بیماری دوسرے کو خود بخود نہیں لگتی, اللہ کا آرڈر ہوگا لگے گی, اللہ کا حکم ہوگا لگے گی, اللہ کا حکم نہیں ہے تو نہیں لگے گی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی جو ہے احتیاط نہ کرے, سیفٹی پریکاشنز کا استعمال نہ کرے. تجھے ہے کورونا, آجا آجا, میں تیرا ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہوں, تیرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہوں, تیرا جھوٹا پی جاؤں گا, تیرے ساتھ میں سو جاؤں گا. یہ کیا ہے؟ ایکسٹرا آرڈنری ہے. شریعت نے فرمایا, قرآن نے حکم دیا, اپنے آپ کو خود بخود ہلاکت میں مت ڈالو. سمجھ میں آ گئی بات؟ اعتدال میں رہنا ہے. آدمی کو نہ یہ عقیدہ رکھنا کہ بیماری خود بخود آ جائے گی آٹومیٹکلی, اور نہ ہی آدمی کو لاپرواہ ہو جانا ہے. اب اسپتال میں جا رہا ہے, وہاں بہت سارے مریض ہوں گے, کسی نے اس کو کہا وہ سینیٹائزر تھوپ لو, ہاتھ میں, پیر میں, منہ میں لگا لو, ماسک ڈال کر کے جاؤ, وہاں بہت سارے بیمار ہیں. اب یہ بولتا ہے, جا جا, بیماری دینے والا اللہ ہے, میں جاتا ہوں ایسے ہی ڈائریکٹ. تو کیا ہوگا؟ بیماری لگنا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی, بیماری لگ جائے گی. احتیاط ضرور برتنا ہے, لاپرواہ نہیں ہونا, لیکن عقیدہ کیا کرنا؟ درست رکھنا ہے. عقیدہ درست ہونا چاہیے. بیماری دینے والا وہی ہے, شفا دینے والا بھی وہی ہے. تو اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب کے درمیان اور اس کے بعد صحابہ کے درمیان جو ایک غلط عقیدہ آیا ہوا تھا, اس کی تردید فرمانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا, لا عدوا, کوئی بیماری خود بخود کسی کو نہیں لگتی. ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا, فر من المجذوم فرارک من الاسد, کوڑ کا جو مریض ہوتا ہے, لیپرسی کی بیماری جس کو ہوتی ہے, اس سے ایسے دور بھاگو جیسے تم شیر سے دور بھاگتے ہو. مطلب کیا ہے؟ اس کی جو بیماری ہے وہ تمہیں لگ سکتی ہے, اس کی بیماری تم کو لگ سکتی ہے, متعدی ہے, کنٹاگیس ہے, ایک سے دوسرے کو پھیلنے والی وہ بیماری ہے لیپرسی کی. اس سے تم اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. لیکن عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ اس کی وہ کوڑ والی بیماری آئے گی, ڈائریکٹ نہیں آئے گی. اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو وہ بیماری لگے گی, ورنہ نہیں لگے گی. لیکن ہمیں کیا کرنا؟ احتیاط برتنا. تو ولا عدوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کوئی بیماری خود بخود کسی جانور کو لگنے والی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہوتی. جو کچھ بھی ہوتا ہے ماشاء اللہ کانا. دنیا میں ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے اللہ کے آرڈر سے ہلتا ہے. آسمان سے پانی کا ایک قطرہ اگر زمین پر گرتا ہے اللہ کی اجازت سے گرتا ہے. بغیر اللہ کے آرڈر کے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی بات. اس کے بعد عرب والوں کا ایک اور عقیدہ تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ کبوتر یا کوئی اور پرندہ یا ہرن اس کو پکڑ کر کے لاتے لا کر کے صبح ہی صبح گلی میں چھوڑتے تھے. کبوتر ہے اس کو اڑا دیا. اب اگر کبوتر دائیں طرف کو اڑ کر کے گیا تو یہ لوگ کیا سمجھتے؟ آج اگر میں سفر کروں گا تو میرا سفر کامیاب، سکسیس. اگر وہ کبوتر اڑنے کے بعد دائیں طرف نہیں گیا بلکہ کبوتر بائیں طرف کو اڑ گیا تو عرب کے مشرکین کیا سمجھتے؟ آج اگر میں سفر میں جاؤں گا تو سیدھا قبرستان چلا جاؤں گا، واپس میں گھر کو لوٹ کر نہیں آؤں گا. میرا بزنس کیا ہو جائے گا؟ سکسیس نہیں ہوگا، فیلیور ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا. اس طرح وہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا طِيَّارَةَ، پرندوں کو اڑا کر کے جو فال لی جاتی ہے یہ سب کچھ نہیں ہے، بیکار کی چیز ہے. جیسے ہمارے اندر بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں رائج ہے نا. ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کوئی بیوہ آ گئی، دیکھ لیا بھائی آج پتہ نہیں کیا ہو جاتا، مجھے مصیبت کون سی آ جاتی ہے معلوم نہیں، میری نوکری چھن جائے گی، یا میں راستے میں چلتے چلتے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا معلوم نہیں. کیا ہوا بھائی، کیوں اتنا چلا رہے ہو؟ صبح ہی بیوہ کا منہ دیکھ لیا ہوں. کیا اس کی ماں بیوہ نہیں ہوتی کبھی بھی؟ کیا اس کی بہن کبھی بیوہ نہیں ہوتی؟ خود اس کی بیوی کبھی بیوہ نہیں ہوگی کیا؟ یا اس کی بیٹی کبھی بیوہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوگی ضرور. اب اس کی جو ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، اس کو دیکھ کر کوئی دوسرا آدمی کہے گا تو اس کے دل میں کتنی تکلیف ہوگی. یہ سب غیروں سے آیا ہوا کلچر ہے. اسلام کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہے. وَلَا طِيَّارَةَ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے. بدشگونی، بدفعلی، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. بلی آڑا آ گئی، بس ختم. بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے، اگر میں آگے بڑھ کر کے جاؤں گا بس میرا کام ناکام ہو جائے گا. بیٹا 5 منٹ پہلے گھر سے باہر گیا تھا، پھر واپس لوٹ کر گھر آیا، امی پوچھتی ہے کیا ہوا بیٹے؟ آفس کو جا رہا تھا، کیا ہوا پھر واپس آ گیا؟ نہیں امی، میں گھر سے باہر نکلا تو راستے میں کالی بلی آ گئی، اس لیے میں واپس آ گیا. امی بولتی ٹھہر ٹھہر، نظر اتارتوں. لال پانی ہلدی کا، لال مرچ کا، کولسا، نمک اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال کر کے اس کو غیروں کی طرح باضابطہ اس کا پوجا کر کے پھر اس کو بائیں ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے بھی چھٹنا نہیں وہ پانی، دائیں ہاتھ سے چھٹنا. کان تو بھی دور لے لے جا کو، نہیں تو گلی میں ایسا لمبا ڈالنا تاکہ دوسروں کو لگ جائے. اور ایسا کچھ لگتا اگتا نہیں ہے. گلی میں ہمیشہ اس طرح کی چیزیں پڑی رہتی ہیں. میں نماز کو آتا جاتا رہتا ہوں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ کر کے پھلان کر کے آ جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز پڑی ہوئے تو اس کو کھندل کر کے آؤ، نہیں، یہ مطلب بھی نہیں ہے. جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، نظر بھی لگ جاتی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. آپ کو اگر 10 بجے گھر سے نکلنا ہے
آپ کو اگر 10 بجے گھر سے نکلنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ نکلیں گے ضرور۔ اب راستے میں بلی نے آپ کا راستہ کاٹ لیا، آپ آگے بڑھ گئے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو نام بلی کا نہیں لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میرا آج ایکسیڈنٹ ہونا ہے، اس لیے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ بلی آڑا آ گئی، یا بیوہ کا چہرہ دیکھ لیا، یا ہلدی کا لال پیلا پانی کو میں انگل کر کے آگے بڑھا اس لیے ایکسیڈنٹ ہوا، یہ نہیں سمجھنا ہے۔ کوا آ کر گھر کے اوپر بیٹھ گیا تو آدمی پریشان، آج کون کی میرا سالہ کی بھونی کی گھر میں آنے والا ہے، 1000-2000 روپے آج میرے ختم ہونے والے۔ یہ سب کیا ہے؟ غیروں کے عقائد ہمارے اندر آئے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا، وَلَا طِيَرَةَ، بدشگونی بدفعلی مت لیا کرو۔ دکان پر اگر کوئی بیوہ آ جاتی ہے، کوئی سامان مانگ لیتی ہے، دکاندار بھی منع کر دیتا ہے، نہیں ماں آج ابھی میں چالو نہیں کرا ہوں، یا پھر جو سامان وہ مانگتی ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں وہ سامان تو ختم ہو گیا۔ اگر نظر بھی آ رہا ہو، کیا ہے نا دیو مامو، نہیں وہ ایکسپائر ہو گیا۔ خریدنے کے لیے آنے والی عورت بیوہ ہے صبح ہی صبح، تو اس کو سامان لوگ نہیں دیتے۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَلَا طِيَرَةَ، یہ جو تم لوگ فال لیتے ہو مشرکین عرب کہ کبوتر اگر دائیں طرف اڑ گیا تو سفر میں جانا اچھا ہے، کبوتر اگر بائیں طرف کو اڑ کر کے چلا گیا تو سفر میں جانا نقصان دہ ہے، یہ سب فالتو کی بات ہے، بیکار کی بات ہے۔ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اسی طرح ایک اور عقیدہ ہمارے اندر ہے، کیا؟ جو بھی کام کرنا ہے نا، چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک کر لو۔ کیونکہ چاند اوپر کو چڑھتا رہتا ہے۔ 15 تاریخ ہو گئی، اب آدھا مہینہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ چاند ڈھلنے لگے گا۔ اگر 15 تاریخ کے بعد اگر تم نے کوئی بڑا کام اٹھایا، گھر کا کام اٹھایا، دکان کا، کاروبار کا، شادی کا، یا اور کسی کا کام اٹھایا، تو جس طرح چاند ڈھل جاتا ہے، 15 تاریخ کو گول تھا چاند، مکمل مدور سرکل، اب اس کے بعد چاند کا جسم آدھا تھوڑا کم ہو جاتا ہے، اسی طرح تیری دکان، تیرا کاروبار سب ٹھپ ہو جائے گا۔ اس لیے کیا کرو؟ 15 تاریخ کے اندر ڈیٹ فکس کرو۔ یہ کون سی قرآن کی آیت میں ہے؟ یہ کون سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے؟ وَلَا طِيَرَةَ، بدگمانی بدشگونی چھوڑو، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح مشرکین عرب کے اندر ایک غلط عقیدہ تھا، کیا؟ ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، ایک آدمی نے قتل کر دیا، اب اس کو لے جا کر کے دفن کر دیا گیا۔ مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جس آدمی نے قتل کیا ہے، بدلے میں اس کو اگر قتل نہیں کریں گے تو جو لاش ہے جس کو دفن کیا گیا ہے، اس کی کھوپڑی میں سے ایک پرندہ نکل کر کے آئے گا، الو، بعض علماء نے الو لکھا ہے، الو نکل کر کے آئے گا دماغ میں سے، اور وہ اس میت کے گھر والوں کے چکر لگائے گا، گھر والوں کا چکر لگائے گا اور کہے گا کہ دیکھ لو، میرا بدلہ لے لو، میرا بدلہ لے لو، میرا بدلہ لے لو۔ وہ پرندہ ترستا رہے گا، پریشان رہے گا۔ اگر اس مقتول کا بدلہ نہیں لیا گیا، قتل کرنے والے کو بدلے میں قتل نہیں کیا گیا، تو میت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ پرندہ اسی طرح اڑتا ہی رہتا ہے، چیختا چلاتا رہتا ہے، اور گھر کے اندر نحوست آ جاتی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَلَا هَامَةَ،
उल्लू का मुर्दों के सरों पर से उड़ कर के आना ये कुछ नहीं है, बेकार की चीज है, इसकी तरफ तवज्जो मत दो, ये गलत अकीदा है। आज भी हमारे मुसलमानों के अंदर इस तरह का ख्याल है। क्या किसी के घर में इंतकाल हो गया तो हर जुमेरात को उसकी रूह आती है, इंतकाल हो गया, गुस्ल भी दे दिया गया, नमाज जनाजा भी हो गई और उसको दफन करके भी आ गए, लेकिन लोग क्या अकीदा रखते हैं? मरने वाले की रूह हर जुमेरात को घर आती है। क्या खैरियत पूछने के वास्ते आती? अगर हकीकत में मरने वाले की रूह आपके घर आएगी और आपकी खैरियत पूछ लेगी, अगर आपको नजर आएगी तो फिर आप नहीं नजर आएंगे। इन्हें क्या रहे, मर गए सो मुर्दा उठ को आ गया है। मरने वाले की रूह वापस नहीं आती, किसी के घर नहीं आती एड्रेस पूछने के लिए, हिसाब लेने के लिए या खैरियत मालूम करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं आती। मरने वाले की रूह या तो इल्लियीन में चली जाती है या सिज्जीन में पहुंच जाती है। सूरह मुतफ्फिफीन में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि नेक लोगों की इन्न किताबल अबरार लफी इल्लियीन, नेक लोगों की रूह आला इल्लियीन में होती है और इन्न किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन, जो गुनहगार होते हैं उनकी रूहें सिज्जीन में होती हैं, घर वापस नहीं आती। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वला हामता, ऐ कुफार और मुशरिकीन, तुम जो अकीदा रखते हो बिल्कुल गलत अकीदा है। इसी तरह अरब का एक अकीदा था, क्या? सफर का महीना खाली का महीना है। सफर का महीना कैसा है? खाली का महीना। सफर मानी सिफर, जीरो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वला सफरा, ऐसा कुछ नहीं है। सफर का महीना मनहूस नहीं है, किसी महीने के अंदर नहुसत नहीं, किसी दिन के अंदर नहुसत नहीं, किसी वक्त के अंदर नहुसत नहीं। बाज लोग पूछते हैं कि कौन से महीने में शादी करना, महीना बता दिया गया फला महीना, बोलते हैं नहीं हजरत वो महीना क्या किया, अच्छा नहीं कहते ना, तेरा तेजी का महीना कहते। महीनों के नाम भी लोगों ने अजीब अजीब रखे हुए हैं, कभी उस पर भी इंशाअल्लाह तफसील के साथ आप हजरात के सामने बयान करूँगा। तेरा तेजी का महीना क्या भाई है? तेरा तेजी का यही सफ़र का महीना, शुरू के 13 दिन। अभी कल मेरे पास एक साहब का फ़ोन आया, फ़ोन में मैंने बात किया, क्या मसला है? वो कहने लगे हजरत घर में बैकाम बोलते ही सफ़र के महीने में बच्चे पैदा होना नहीं कहते ना, घर में बैकाम बोलते हैं, औरतें बोल रही हैं कि सफ़र के महीने में बच्चे पैदा नहीं होना। तो जितने भी अस्पताल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या उनको किसी और जुपिटर में या और क्या क्या वो सैयारे हैं उसमें भेज देना है क्या, या कब्र में दफन करके आना है? सफर के महीने में बच्चा पैदा होगा तो घर में नुकसान हो जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है कि मर्द और औरत जब मिलेंगे तो कौन से नुत्फे से बच्चा पैदा होना है, माँ के पेट में बच्चा कब तक रहना है और कितने दिनों के बाद बच्चा माँ के पेट से दुनिया के पेट में आना है, ये सब अल्लाह ने लिखा हुआ है। अब लोग बोल रहे हैं कि सफ़र के महीने में बच्चा नहीं होना, और ख़ासकर सफ़र के शुरू के 13 दिनों में क्या करते हैं, मियाँ बीवी अलग अलग रहना, शौहर अपने माँ के घर, बीवी अपनी माँ के घर, वो चली जाना। क्या भाई, क्या तो लड़ाई झगड़ा हुआ क्या उनके दरमियान, कोई पंचायत हो गई है,
کوئی اختلاف پیدا ہو گیا کیا؟ نہیں حضرت، کیا 13 تیزی کا مہینہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون سی قرآن کی آیت ہے یا کون سی وہ حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سفر کے شروع کے 13 دنوں میں میاں بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے؟ کوئی آیت نہیں، کوئی قرآن کا آرڈر نہیں، کوئی حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے کہ فلاں مہینے میں میاں بیوی ایک ساتھ نہیں رہنا۔ اگر لڑکی کا گھر نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو کیا بازار میں چھوڑ کر کے آ جائیں گے؟ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر دوسرے گھر جانا ممکن نہ ہو، ایک ہی گھر میں رہنا ہو تو پردہ ڈال دیتی، 13 دن تک انہیں اس کا منہ دیکھنا نہیں کہتے، انہیں اس کا منہ دیکھنا نہیں کہتے۔ اور 12 تاریخ کو تکیے کے نیچے ذرا تیل، چاول اور تل، کھجور، پتہ نہیں کیا کیا رکھ کے سوتے ہیں، اور 13 تاریخ ختم ہو گئی تو کسی منگنے والے کو دے دیتے ہیں۔ ایسے عقیدے لوگوں کے اندر ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 13 تیزی کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ولا سفرا، سفر کے مہینے کا نام لے کر کے بتایا، ولا سفرا، سفر کے مہینے کے بارے میں تم لوگ جو خیال کرتے ہو یہ بالکل غلط خیال ہے۔ عرب والے سفر کے مہینے کو خالی کا مہینہ سمجھتے تھے، وہاں سے یہ عقیدہ الٹا سیدھا ہوتے ہوتے اب عجیب غریب عقائد مسلمانوں کے درمیان پھیلے ہوئے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اسلام کے اندر کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی آدمی کو منحوس نہیں بتایا گیا۔ منحوس اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا برا عمل ہے۔ ہم نے اگر نماز نہیں پڑھی تو ہمارا نماز نہ پڑھنا وہ نحوست ہے، اس سے نحوست آئے گی۔ گھر کے اندر قرآن کو نہیں پڑھا جا رہا ہے، گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا جا رہا ہے، وہ گھر کیا ہے؟ نحوست والا گھر ہے۔ اور اس گھر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، اس گھر کے اندر رہنے والے جو برا کام کر رہے ہیں، جو گناہوں میں ملوث ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے نحوست ہے، کوئی وقت نحوست والا نہیں۔ یہ اخبار پڑھنا چھوڑ دیجئے، اخبار کے اندر جو لکھا رہتا ہے کہ آج 12 بجے سے لے کر 12:20 تک راہو کالم ہے، اس وقت میں جو کام شروع کریں گے وہ ناکام ہو جائے گا، یہ سب بیکار۔ اور ٹی وی کے اندر جو چینلز آتے ہیں اس طرح کے کہ گھر کے دروازے پر املی کے پتے لٹکا کر کے رکھو، نیمبو کو ادھر ٹھوکو ادھر ٹھوکو، اور گھر کی دہلیز میں وہ جانوروں کو جو نال مارتے ہیں وہ نال مار کر کے رکھو، یہ سب غلط عقیدے ہیں، یہ سب بیکار کے کام ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کی طرف بالکل نہیں پڑھنا ہے۔ جو کام کرنے کا ہے وہ کریں، گھر میں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر بچہ آتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے آتا ہے، گھر میں داخل ہونے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس گھر کے اندر برکت آتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا گھر میں آنے سے پہلے سلام کر کے آؤ۔ سلام کرنے میں 15 فائدے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا جملہ 5 سیکنڈ والا جملہ بولنے پر 15 فائدے حاصل ہوں گے۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر کے جائیں، درود پڑھتے ہوئے جائیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے جائیں۔ دکان جب کھولیں تو یہی 3 کام کریں، دیکھیے آپ کے دکان میں اور گھر کے اندر کتنی برکت ہوگی۔ رشتہ دیکھنا ہو، شادی کرنا ہو،
کوئی دن کوئی وقت متعین نہیں ہے، آپ جب چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، سفر کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا، سفر کے مہینے میں نبی علیہ السلام نے اسلامی لشکروں کو آگے بھیجا ہے۔ اگر یہ نحوست والا مہینہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہزاروں باتیں بتائی ہیں، یہ بات بھی ضرور بتاتے کہ دیکھو یہ مہینہ نحوست والا ہے۔ سفر کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، نحوست والا نہیں ہے۔ سب کے سب مہینے اپنی اپنی جگہ ہیں، البتہ بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، جیسے رمضان کا مہینہ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، شعبان کا مہینہ، رجب کا مہینہ، ذی قعدہ کا، حج کا مہینہ، محرم کا مہینہ، یہ بڑے فضائل والے مہینے ہیں، فضائل والے مہینے ہیں، فضائل والے اوقات ہیں، فضائل والے دن ہیں۔ جیسے جمعہ کا دن بڑا فضیلت والا دن ہے، لیکن نحوست والا کوئی مہینہ نہیں، کوئی سال نہیں، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں تمام بدشگونیوں سے توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خاص کر اس مہینے میں عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ میاں بیوی سفر کے مہینے میں ایک ساتھ رہے اور بعد میں زندگی میں کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو ساس کوستی ہے بہو کو کہ تو اور تیرا شوہر سفر کے تیرا تیزی میں مل کے رہے، اس لیے فلاں مصیبت آئی ہوئی۔ بہو کو کوسا جاتا ہے، بیٹیوں کو کوسا جاتا ہے، یہ سب بالکل غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ پاک ایسے غلط عقائد سے پوری امت کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔